بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حسن اخلاق کا کیا فائدہ ہے اور بد اخلاقی کے کیا نقصانات ہیں۔ حسن اخلاق کے فوائد و فضائل ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کو ہر مذہب و معاشرہ میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسا اعلیٰ اور افضل اور قابل ستائش وصف ہے جس کو جس بھی قوم نے اپنایا ہے اس نے دنیا میں عروج اور ترقی حاصل کی ہے۔ اقوام عالم کی ترقی اور عروج کے لیے حسن اخلاق اختیار کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم انسانی میں ریڑھ کی ہڈی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان اور جانور میں فرق و امتیاز بھی حسن اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جانور حسن اخلاق کی خوبی کو نہ جانتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے متصف ہوتا ہے، جبکہ ایک اچھا انسان حسن اخلاق کی خوبی اور اچھائی کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ اس خوبی سے اپنے آپ کو متصف کرنے اور اس خوبی کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ حسن اخلاق سے انسان مہذب بنتا ہے، اس کی وجہ سے اس میں رواداری آتی ہے اور مساوات آتی ہے اور اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور حسن اخلاق والا انسان جھوٹ، خیانت اور بددیانتی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ حیا و شرم رکھتا ہے، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کو اپنے اخلاق حسنہ کے تابع رکھتا ہے، وہ اپنے سفلی اور حیوانی جذبات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ حسن اخلاق کی ضد بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کا مطلب ہے کسی کو اس کے منہ پر برا بھلا کہنا یا اس کے منہ پر کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کی وجہ سے اس کو اذیت و تکلیف پہنچے۔ جب کسی شخص میں کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو اولاً تو وہ اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس پر تنقید کرتا ہے اور اس کی برائیاں بیان کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی بے عزتی پیدا کرنے اور اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مخالفت ذرا اور بڑھتی ہے تو پھر اس کے منہ پر بھی اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس پر عیب لگاتا ہے، اس کو طعنے دیتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو اچھالتا ہے، اس پر طنزیہ فکر چست کرتا ہے۔ اگر فریق مخالف کمزور ہوتا ہے تو اس بد اخلاقی کے نتیجے میں اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور نفسیاتی لحاظ سے اس کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، اور اگر فریق مخالف برابر کا ہو اور اپنی ٹکر کا ہو تو اس بد اخلاقی کے نتیجے میں ان کے اندر بد مزگیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بد اخلاقی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا کرو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ معاشرے میں جن باتوں سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسروں کو ان کی کسی برائی کا طعنہ دینا یا ان کی عیب جوئی کرنا یا کسی دوسرے کا کوئی ایسا برا نام رکھ دینا جو اسے ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے اور اس سے خود تم گناہگار ہوگے، اور خود تم پر گناہگار ہونے کا نام لگے گا۔ تم تو کسی دوسرے پر برا نام لگا رہے تھے اور اس عمل سے خود تم پر برا نام لگ گیا، اور کسی مسلمان پر یہ نام لگنا کہ وہ گناہگار ہے ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے۔ سورۃ القلم میں بھی بد اخلاقی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کھانے والے ذلیل کا کہنا نہ مان، جو طعنے دینے والا، چغلی کھانے والا، نیکی سے روکنے والا حد سے بڑا ہوا گناہگار ہے، بد مزاج و سخت خو ہے، اور اس کے بعد بد اصل و بد ذات ہے، یعنی نچلی نسب والا ہے۔ جو کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہتے تھے اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جن میں یہ اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو بد اخلاقی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور ایک انتہائی برا رویہ ہے اور خراب طرز عمل ہے، اور یہ رویہ انفرادی و اجتماعی بے شمار مفاسد اور نقصان رکھتا ہے، اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسند کیا ہے اور اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کا بہت اعلیٰ اور عمدہ نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع اور پیروی میں ہی ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح پوشیدہ اور مضمر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔